العلم 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 دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے پی لو جام عشق نبی دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے پی لو جام عشق نبی العلم العلم نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، اچھی طرح عربی کا ترجمہ کرنے کے لیے اور عربی میں گفتگو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عربی مصادر کا یاد ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم مصباح المصادر پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عربی مصادر یاد ہو جائیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل باب ضرب یضرب کے مصادر اور ان کے معانی پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ باب ضرب یضرب کے مصادر کو ذکر کرنے سے پہلے باب ضرب یضرب کی گردان ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگر ہمیں ان مصادر سے کوئی گردان کرنی ہو تو کس طرح ہم گردان کریں گے، اگر ہمیں کوئی صیغہ بنانا ہے تو کس وزن پر ہم صیغہ بنائیں گے۔ اس کو بتلانے کے لیے مصادر سے پہلے گردان ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، باب ضرب یضرب، صرف کبیر۔ صرف کبیر کسے کہتے ہیں؟ جس گردان میں تمام صیغے ذکر کیے جائیں اسے صرف کبیر کہتے ہیں۔ ماضی، سب سے پہلے ماضی کی گردان ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سب آپ نصاب الصرف میں یا صرف کی دوسری کتاب میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ گزشتہ میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، اسے ماضی کہتے ہیں۔ خیر، دیکھیے ماضی: ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، یہ ماضی کی گردان ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ اچھی طرح یاد کر لیں، یہ ماضی معروف کی گردان ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہو پہلے سے۔ مضارع: مضارع کسے کہتے ہیں؟ مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ حال یا استقبال میں یعنی زمانہ موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، اسے فعل مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی 14 صیغے آتے ہیں۔ دیکھیے مضارع: یضرب، یضربانی، یضربون، تضرب، تضربانی، یضربنا، تضرب، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربانی، تضربنا، اضرب، نضرب، یہ مضارع کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے عین کلمے میں آپ کو نظر رکھنا ہے، یعنی اس کا ماضی جو ہے یہ مفتوح العین ہے، ضرب، اس میں عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، ماضی مفتوح العین، اور مضارع مکسور العین ہے، یضرب ہے، یضرب نہیں ہے بلکہ یضرب ہے، بس اس میں آپ کو نظر رکھنا ہے، غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، یضرب۔ اس کے بعد دیکھیے امر: باب ضربہ سے امر کا صیغہ آتا ہے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، ٹھیک ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کو طلب کیا جائے، جس فعل کے ذریعے سے کسی کام کو طلب کیا جائے اسے امر کہتے ہیں، اور نہیں کسے کہتے؟ جس فعل کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جائے، جس فعل کے ذریعے سے ترک فعل کو طلب کیا جائے اسے نہیں کہتے۔ خیر، نہیں: لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، یہ نہیں کی گردان ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا۔ اب صرف صغیر ذکر کر رہے ہیں۔ صرف صغیر سے مراد کیا ہے؟ یعنی مکمل صیغوں کو ذکر نہ کرنا بلکہ
ماضی کے بعد سے گئے، مضارع کے بعد سے گئے، امر کے بعد سے گئے، سب سے کچھ کچھ سیغوں کو لے کر کے ایک گردان کی جائے تو اسے صرف صغیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے صرف صغیر. ضرب یضرب ضربا فہو ضارب. ٹھیک ہے، ضرب ماضی، یضرب مضارع، ضربا مصدر، ضارب اس میں فاعل کا صیغہ. ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب ضربا فہو مضروب. ضرب ماضی مجہول، یضرب مضارع مجہول، ضربا مصدر اور مضروب اس میں مفعول. الامر منہ اضرب، امر کیا ہے؟ اضرب. والنہی عنہ لا تضرب، اور نہیں کا صیغہ کیا ہے؟ لا تضرب. الظرف منہ مضرب. ٹھیک ہے، ظرف کیا ہے؟ مضرب. والآلۃ منہ مضرب ومضربۃ ومضراب. یہ اعلیٰ کے صیغے ہیں، اس میں اعلیٰ کے صیغے. ٹھیک ہے، اس میں اعلیٰ صغریٰ وسطیٰ کبریٰ. اب تثنیہ بیان کر رہے ہیں. وتثنیتہما مضربان ومضربان، یعنی اس میں ظرف کا تثنیہ ہے مضربان، مضربان. ٹھیک ہے، اس میں ظرف ہے مضرب تو اس کا تثنیہ کیا ہے؟ مضربان. اور اس میں اعلیٰ ہے مضرب تو اس کا تثنیہ ہے مضربان. ٹھیک ہے، تثنیتہما سے مراد اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ کی تثنیہ. تثنیتہما مضربانی، مضربانی اس میں ظرف کا تثنیہ ہے، اور مضربانی یہ اس میں اعلیٰ کا تثنیہ ہے. والجمع منہما مضارب ومضاریب. ٹھیک ہے، اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف دونوں کی جمع مضارب و مضاریب دونوں کے وزن پر آتی ہے. افعل التفضیل منہ، اس میں تفصیل بیان کر رہے ہیں. اضرب، اس میں تفصیل مذکر اضرب. والمؤنث منہ ضربا، اور اس میں تفصیل مؤنث ضربا ہے. والتثنیتہما اضربان وضربیان، اور ان کی تثنیہ جو ہے کیا ہے؟ اضربانی. اضربانی جو ہے یہ مذکر کا تثنیہ ہے، اور ضربیانی یہ اس میں اعلیٰ، اس میں تفصیل مؤنث کا تثنیہ ہے. مؤنث ضربا اس کی تثنیہ ہے ضربیانی. والجمع منہما، اور اس میں تفصیل کی جمع ہے اضربنا. اضربنا یہ جمع کی، اس میں تفصیل مذکر کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اضربو کی جمع ہے اضربنا. والجمع منہما اضربنا، اضربو کی جمع اضربنا. واضاریب، اور اضاریب اس کی جمع ہے. وضرب وضربیات، ضرب وضربیات جو ہے یہ اس میں تفصیل مؤنث کی جمع ہیں. اب دیکھیے مصادر. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے الاتیان. دیکھیے الاتیان کا معنی کیا ہے؟ آنا، حاضر ہونا. الاتیان آنا، حاضر ہونا. اچھی طرح یاد کریں انہیں. الاتیان آنا، حاضر ہونا. الاسر قید کرنا، الاسر قید کرنا. الافک، الافک کا معنی ہے جھوٹ بولنا، الافک جھوٹ بولنا. اب اس طرف دیکھیے. الانو، الانو کا معنی ہے کرہانا، الانو کرہانا. العید، العید کا معنی ہے لوٹنا، العید لوٹنا. البطشو، البطشو کا معنی ہے سختی سے پکڑنا، حملہ کرنا. البطشو سختی سے پکڑنا، حملہ کرنا. نیچے دیکھیے. البغیو، البغیو کا معنی ہے ظلم و زیادتی کرنا، طلب کرنا. دونوں معنی کے لیے البغیو استعمال ہوتا ہے، طلب کرنے کے لیے بھی اور ظلم و زیادتی کرنے کے معنی کے لیے بھی. ٹھیک ہے، البغیو ظلم و زیادتی کرنا، طلب کرنا. البکاء رونا، البکاء رونا. البناء تعمیر کرنا، البناء تعمیر کرنا. البیان ظاہر ہونا، جدا ہونا. البیان ظاہر ہونا، جدا ہونا. البیت، البیت رات گزارنا. ٹھیک ہے، یہ البیت یہ اس میں جامد نہیں ہے، بیت گھر کے معنی میں اس میں جامد بھی ہے، لیکن یہاں پہ یہ مصدر ہے. البیت رات گزارنا، بات یبیتو کا مصدر ہے. اس کے بعد دیکھیے البیع، البیع کا معنی ہے بیچنا، البیع بیچنا. التبو، التبو کا معنی ہے کٹنا، ہلاک ہونا. التبو کٹنا، ہلاک ہونا. التم والتمام، اس کا معنی ہے پورا ہونا. دونوں مصدر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تم یتم تمن، تم یتم تمامن، دونوں مصادر آتے ہیں. اس کا معنی ہے پورا ہونا. التم والتمام پورا ہونا.
اتیہو کا معنی ہے تکبر کرنا، گمراہ ہونا، سرگشتہ پھرنا۔ اتیہو تکبر کرنا، گمراہ ہونا، سرگشتہ پھرنا۔ السرمو سا کے ساتھ اس کا معنی ہے منہ پر مار کر دانت توڑنا۔ السرمو منہ پر مار کر دانت توڑنا۔ اس کے بعد ہے الجذب زال ہے، ٹھیک ہے۔ الجذب اس کا معنی ہے کھینچنا، الجذب کھینچنا۔ باب افتعال سے بھی اس کا معنی کھینچنا ہے، یعنی جذب اور اجتذبہ، یعنی اجتذاب جو ہے، افتعال کو وزن پہ اس کا مصدر آئے گا اجتذاب، اس کا معنی بھی ہے کھینچنا۔ اس کے بعد ہے الجرم کا معنی ہے گناہ کرنا، الجرم گناہ کرنا۔ الجریو کا معنی ہے دوڑنا، بہنا۔ الجزاء کا معنی ہے بدلہ دینا، الجزاء بدلہ دینا۔ اس کے بعد ہے الجزم کا معنی ہے کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنا، الجزم کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنا۔ الجفاف کا معنی ہے خشک ہونا، الجفاف خشک ہونا۔ الجلد کوڑے مارنا، الجلد کوڑے مارنا، ٹھیک ہے۔ الجلوس کا معنی ہے بیٹھنا، الجلوس بیٹھنا۔ الجن کا معنی ہے چھپنا۔ عام طور پر جس فعل میں جیم نون کا مادہ ہوتا ہے اس میں پوشیدگی کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الجن چھپنا۔ الجیش والجیشان جوش مالنا، ابلنا، الجیش والجیشان جوش مالنا، ابلنا۔ اس کے بعد ہے الجیف کا معنی ہے سڑ جانا، کسی چیز کا سڑ جانا، خراب ہو جانا، اسے کہتے ہیں الجیف سڑ جانا۔ الحب کا معنی ہے محبت کرنا، پسند کرنا، الحب محبت کرنا، پسند کرنا۔ الحبس کا معنی ہے قید کرنا، روکنا، الحبس قید کرنا، روکنا۔ اب اس طرف دیکھیے، سب سے پہلے ہے الحتم کا معنی ہے مضبوط کرنا، پختہ کرنا، الحتم مضبوط کرنا، پختہ کرنا۔ الحدت کا معنی ہے تیز ہونا، الحدت تیز ہونا۔ یہ باب ضربہ، باب سمعہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔ الحذف کا معنی ہے مٹانا، قلم زد کرنا، الحذف مٹانا، قلم زد کرنا۔ الحرص صاد کے ساتھ اس کا معنی ہے لالچ کرنا، الحرص لالچ کرنا۔ الحس کا معنی ہے محسوس کرنا، معلوم کرنا، الحس محسوس کرنا، معلوم کرنا۔ اس کے بعد ہے الحسیو کا معنی ہے کنکری پھینکنا، الحسیو کنکری پھینکنا۔ الحطب کا معنی ہے لکڑیاں چننا، الحطب لکڑیاں چننا۔ اس کے بعد ہے الحتم کا معنی ہے توڑنا، ٹھیک ہے۔ الحتم اس کا معنی ہے توڑنا، دیکھیے الحتم توڑنا۔ الحفر کا معنی ہے گڑھا کھودنا، الحفر باب ضربہ سے اور احتفار باب افتعال سے، دونوں کا معنی ہے گڑھا کھودنا، ٹھیک ہے نا۔ حفر یحفر، احتفر یحتفر، دونوں کا معنی ہے گڑھا کھودنا۔ الحفل والحفول اس کا معنی ہے اکٹھا ہونا، الحفل والحفول اکٹھا ہونا۔ اس کے بعد ہے الحق، اس کا معنی ہے واجب ہونا، یعنی حق کا صیغہ اگر اعلیٰ آئے تب معنی ہوتا ہے واجب ہونا۔ الحقد کا معنی ہے کینہ رکھنا، حسد کرنا، الحقد کینہ رکھنا، حسد کرنا۔ الحقر کا معنی ہے حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، ٹھیک ہے۔ باب افتعال اور باب استفعال دونوں سے حقیر سمجھنا اور ذلیل ہونے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی باب ضربہ، افتعال اور استفعال تینوں کا معنی کیا ہے؟ حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا۔ حقرا یحقر اور احتقرا یحتقر، استحقرا یستحقر، دونوں کا معنی ہوتا ہے، تینوں کا معنی ہوتا ہے حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا۔ الحکایت کا معنی ہے نقل کرنا، بیان کرنا، الحکایت
نقل کرنا، بیان کرنا، نقل کرنے کو بھی حکایت کہتے ہیں، بیان کرنے کو بھی حکایت کہتے ہیں۔ الحکایت نقل کرنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہی ہے نقل کرنے کے معنی میں حکایت ذکر کیا گیا ہے۔ الحل حلال ہونا، نازل ہونا، احرام سے نکلنا، تینوں معنی کے لیے الحل استعمال ہوتا ہے۔ الحل حلال ہونا، نازل ہونا، احرام سے نکلنا۔ الحلف، الحلف کا معنی ہے قسم کھانا، الحلف قسم کھانا۔ الحلق، الحلق کا معنی ہے مونڈنا، الحلق مونڈنا۔ الحمایت، الحمایت کا معنی ہے روکنا، بچانا، الحمایت روکنا، بچانا، دونوں معنی کے لیے الحمایت استعمال ہوتا ہے۔ الحمایت روکنا، بچانا۔ الحمل، الحمل کا معنی ہے اٹھانا، الحمل اٹھانا۔ الحین وقت قریب ہونا، الحین وقت قریب ہونا۔ الخدش، الخدش کا معنی ہے خراش لگانا، عیب لگانا، باب تفعیل سے بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی الخدش اور تخدیش دونوں کا معنی ہے خراش لگانا، عیب لگانا۔ خدشا یخدشو اور خدشا یخدشو دونوں کا معنی ہے خراش لگانا، عیب لگانا۔ اس کے بعد دیکھیے الخدمت، الخدمت کا معنی ہے خدمت کرنا، یہ باب نصرہ سے بھی آتا ہے، یعنی خدمہ یخدم اور خدمہ یخدم دونوں کا معنی ہے خدمت کرنا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ بار بار ان ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو یہ مصادر اور معانی اچھی طرح یاد ہو جائیں۔